کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے. میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں. میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں، پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں. مسرت جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کا بھی سیاست اور پی ٹی آئی کو خیر بات. پریس کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت. بولے ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ملائکہ بخاری نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لیں. اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد اشکبار آنکھوں سے پریس کانفرنس. کہا ایک بچے کی ماں ہوں، اہل خانہ کو وقت دینا چاہتی ہوں. بلوچستان سے منتخب سینیٹر عبدالقادر کا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان. ملتان کے حلقہ پی پی 2-3 کے ٹکٹ ہولڈر ملک اکرم نے بھی پارٹی چھوڑنے اور ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کر دیا. ملک بھر میں یوم تکریم شہداء. جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری. شہداء کو سلامی. شہداء کے بچوں سمیت دیگر طلبہ سے ملاقات. ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران نے بھی یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. بابر اعظم اور محمد رضوان بھی شریک. پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی تقریبات. ایئر چیف اور نیول چیف نے بھی یادگار شہداء پر پھول نچھاور کیے. سلامی پیش کی. کور ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقریبات. ایف سی، رینجرز اور پولیس کا بھی شہدائے وطن کو سلام. جو کچھ 9 مئی کو ہوا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. آرمی چیف کا پولیس لائن اسلام آباد میں شہداء کے لواحقین سے خطاب. جنرل عاصم منیر نے کہا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کو قوم معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی. ایسے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آرمی چیف کی سپاہی عمران شہید کی بیٹی سے ملاقات. کہا قوم کی بیٹی کو یقین دلایا شہداء کی قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم کو آپ کے بابا پر ناز ہے. یوم تکریم شہداء. دن کا آغاز نماز فجر کے بعد قرآن خوانی سے ہوا. شہداء کے بلند درجات، پاکستان کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں. مختلف شہروں میں تقریبات. شہداء کے مزارات پر پاک فوج کا گارڈ آف آنر. کیپٹن سلیمان شہید کو سلامی. حوالدار لالک جان شہید کے صاحبزادے طارق جان کی غزر میں والد کی مزار پر حاضری. گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر تقریب. ساہیوال میں کیپٹن عثمان. چنیوٹ میں میجر شہزاد کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. کراچی سی پی او آفس میں آج آئی جی غلام نبی میمن نے یادگار شہداء پر حاضری دی. تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام. بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. یوم تکریم شہداء پاکستان. تینوں سروسز چیفز اور سول سوسائٹی کا شہداء پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت. مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں جو وطن عزیز کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی. سروسز چیف کا کہنا تھا کہ آج ہر شہید کو یاد اور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. فرض کی ادائیگی کے دوران عظیم قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت. یوم تکریم شہداء کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات. افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش. یوم تکریم شہداء کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں تقریبات. پشاور، کرک، سوابی، چارسدہ، مانسہرہ، ہری پور، سوات، مردان، کوہاٹ اور دیگر شہروں میں ریلیاں. سندھ اور بلوچستان بھر میں تقاریب اور ریلیوں کا اہتمام. 9 مئی کو ایک لیڈر کے اکسانے پر جتوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے. وزیر اعظم کا آرمی قبرستان راولپنڈی کا دورہ. شہباز شریف کا کہنا تھا جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی وہ قوم کے مجرم ہیں. 9 مئی کی تاریخ کو دہرانے نہیں دیں گے. ہمارے عظیم سپوتوں نے ملک کی خاطر دشمن سے جنگ لڑی. ہر پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے بہت پیار کرتا ہے. پاکستان امام شہداء کی سروسز کو کبھی نہ بھولا ہے نہ بھولے گا. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور ہمارے شہداء نے ہمارے لوگوں کے لیے قربانی دی ہے. اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں وہ کبھی بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ضائع نہ جائے.
यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मोइन खान ने कहा, हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान शोहदा की खिदमात को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वसीर ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी तनसाज़ों ने भी एशियन मुकाबलों में शिरकत से कबल शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पीछे जहनियत ये है कि इससे पार्टी कमज़ोर होगी। इमरान खान का ट्वीट लिखा, सियासी पार्टी तभी कमज़ोर होती है जब वो अपना वोट बैंक खो देती है, जैसा PDM की जमातों के साथ हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापों की मजम्मत, बोले दहशत गर्दी के ये हरबे PTI के लिए हमदर्दी बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकड़, आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इक़दाम भी चैलेंज कर दिया। वफाक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को फरीक बनाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी दरख्वास्त में फरीक। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कैपिटल कमीशन के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त पर नंबर लगा दिया। इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो तो मनफी क़ुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफ़िज़ अदालत कब तक खामोश रहेगी। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की इलेक्शन नज़र-ए-सानी अपील में रिमार्क्स। कहा, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई साल नताइज भुगते। अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद खैर फ़ाल है, कब कहेगा इंतखाबात हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। होमवर्क करके आएँ, पता तो चले इलेक्शन कमीशन की मुश्किल क्या है। समाअत पीर तक मुलतवी। और नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रहे। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, 9 मई से कबल पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की सबसे बड़ी हामी थी। अब हमारे पास बहैसियत सियासी जमात कोई ऑप्शन नहीं कि बातचीत करें। काबीना में PTI पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत की। बिलावल की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दामात बेनकाब करने पर वज़ीर ख़ारजा के इक़दामात को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।